الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقال الله تعالى ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، جمعہ کا مبارک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی خیر اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ابھی ششماہی مدرسے کی جو تعطیلات کے دن تھے، اس میں ہمارا سرزمین مصر کا ایک سفر ہوا تھا، تو آج اسی کی مناسبت سے کچھ کارگزاری اور کچھ اہم ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات کہنے اور ہم سب کو عمل کے جذبے سے کہنے اور سننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سفر سقر ہے مگر وسیلہ ظفر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، السفر قطعۃ من النار، سفر سقر ہے مگر وسیلہ ظفر ہے، کہ اس میں مشقتیں اور دشواریاں تو ہے، لیکن بہت ساری چیزیں سیکھنے، دیکھنے اور برتنے کو ملتی ہے۔ زندگی کے اس میں تجربات ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ جب ہمارے کوئی بھی سفر ہو، مثلا چھٹی میں یہاں سے ہم گھر بھی جا رہے ہیں، تو انسان جب دیدہ عبرت رکھتا ہے تو دیدہ عبرت سے وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ دین کی مثالوں سے بھی وہ دنیا سیکھ سکتا ہے اور دنیا کی مثال سے بھی وہ دین سیکھ سکتا ہے۔ دونوں کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں کہ ریلوے فاٹک جو ہوتا ہے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کراسنگ بند ہے، وہ لوہے کا جو سلیہ ہے وہ لگا ہوا ہے، اب گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہے، لیکن ایک منظر وہاں یہ دیکھنے ملتا ہے کہ بہت سارے سائیکل والے، ٹو ویلر والے، پیدل وہ اس کے نیچے سے نکل لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک منظر ہے، یہ ایک چیز ہے، بس ایک عام روٹین کی بات ہے، لیکن اگر ہمارے پاس دیدہ عبرت ہے تو اس میں سے بھی ایک اہم پیغام ہے کہ یہ منظر بھی آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اصحاب الجد محبوسون، کہ جو مالدار لوگ ہوں گے وہ وہاں قیامت میں روک لیے جائیں گے حساب کتاب کے لیے، جو بھاری بھرکم بوجھ والے ہوں گے وہ حساب کتاب کے لیے روک لیے جائیں گے، اور جو ہلکے پھلکے ہوں گے وہ نکل جائیں گے۔ تو یہ ہلکے پھلکے نیچے سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں، ہے دنیا، لیکن وہاں سے دیدہ عبرت یہ مثال سکھاتی ہے۔ پھر اور بھی تجربات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنا ایک تجربہ بتاؤں طلباء کے حساب سے، کہ کبھی بھی ٹرین میں جانا ہو تو ٹرین کا نام کافی نہیں ہے کہ بھائی مثلا راجدھانی ایکسپریس، اتنا جو ہے اس سے آپ اپنی ٹرین طے نہ کرو، بلکہ یا تو اس کا نمبر، ٹرین نمبر، یا کس جگہ جانے والی وہ راجدھانی ہے وہ بھی بتانا پڑے گا کہ راجدھانی دو چلتی ہے اور دونوں ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں ایک ہی اسٹیشن پر جمع ہو جائے، ایسا اتفاق ممکن ہے کہ ایک دہلی کی طرف جا رہی ہے، ایک بمبئی کی طرف جا رہے ہیں، آپ بولے راجدھانی، وہ کوٹا میں اتفاق سے اگر دونوں ایک ہی جگہ کھڑی ہوگی تو آپ کو جانا ہے بمبئی اور بیٹھ جائیں گے، کوئی بتا دے گا دہلی والی، تو نمبر دونوں کا الگ ہے، نام دونوں کا ایک ہے۔ تو یہ سفر کے تجربات یہ سب سکھاتے ہیں۔ بہرحال تو ہمارا وہ سفر ہوا تھا، اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ مصر کو آج کل کی زبان میں ایجپٹ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے 195 ممالک میں سے 57 ممالک اسلامیہ ہیں، اس میں سے سرزمین مصر یہ قدیم روایات اور بہت قدیم تاریخی
اہمیت کا سرزمین مصر یہ حامل ہے۔ آج کی زبان میں اگرچہ اس کو مصر ایجپٹ کہا جاتا ہے، لیکن بندے مومن کو قرآنی تعبیر کی روشنی میں مصر کہنے کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ تقریباً 5 یا 6 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو قرآن مجید میں مصر سے یاد کیا ہے۔ 6ٹھی جگہ اختلافی ہے، 5 تو اتفاقی ہے کہ وہ سرزمین مصر ہی مراد ہے۔ تو ایسا یہ پرانا تاریخی ملک ہے، وہاں پر پیرامڈس اس ملک میں بنے ہوئے ہیں جن کو اردو میں عربی میں اہرامات کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بڑی پرانی لاشیں اور پرانے زمانے کے بادشاہوں کی لاشیں، بلکہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے وہاں ایک پیرامڈ جو ہے وہ ایک عجوبہ ہے۔ ایک پتھر کئی ٹنوں کا ہوتا ہے، اس کو جوڑ کر بڑے محیر العقول انداز میں تعمیری شاہکار وہاں بنایا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا پرانا تاریخی ملک ہے، لیکن وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ رضی اللہ عنہم، اور بہت سارے قرآنی واقعات وہاں سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، تفسیر میں پڑھا، حدیث شریف میں پڑھا، لیکن جب اس جگہ جا کر اس کو دیکھنے کا اتفاق اور اس کی سعادت ملتی ہے تو اس کی کیفیت الگ سی ہوتی ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، قارون کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، فرعون کا تذکرہ ہے، یہ سب چیزیں اس سرزمین میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ذکر فرمائے ہیں، لیکن پورے قرآن شریف میں 25 نبیوں کا نام آیا ہے۔ ان 25 نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ پورے قرآن شریف میں 2 پارے، پارہ نمبر 29 اور پارہ نمبر 14، ان 2 پاروں کو چھوڑ کر 28 پاروں میں قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا واقعہ اور ان کی نصیحتیں، ان سے ملنے والے پیغامات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 28 پاروں میں ذکر کیا ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے۔ یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت لقمان حکیم، یہ سب کے مزارات کی تقریباً زیارت کا شرف ملا۔ ویسے یوسف علیہ السلام کا جو مزار ہے اس کے بارے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ 400 سال تک ان کا مزار اور ان کا مقبرہ سرزمین مصر میں رہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد ان کی باڈی اور جسد اطہر اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اور کسی خواب کی روشنی میں اس کو سرزمین مصر سے شام کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ تو بہت سارے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جانے کی سعادت نصیب فرمائے، اس میں سے کچھ اہم جگہوں کا تذکرہ جس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہو، پیغام ہو، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اس سفر میں ایک بڑی مبارک زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ویسے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بہت ساری زیارت کی جو جگہیں ہیں، ایسی جو جگہیں ہیں 100% 100% یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہی ہوگی، بعض جگہوں کے بارے میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا سفر ہوا تھا جارڈن اردن کا، تو وہاں پر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا مزار ہے۔ اس سے پہلے ایک بار ترکی جب جانا ہوا تو وہاں پر بھی انہی کے نام سے مزار تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک شخصیت 2 جگہ تو نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال مصر میں ہم جہاں موسیٰ علیہ السلام کا منسوب واقعہ قرآن مجید میں وطور سینین، اس سرزمین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی اور اس کے ساتھ طور سینا کی قسم کھائی۔ اس سے اس کے مقام اور عظمت اور سرزمین مصر کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ تو یہ طور سینا والی جگہ، اور پھر وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، 40 روز تک جس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا
اور تجلی گاہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کا ظہور فرمایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ رب ارینی انظر الیک، یا اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں پر فخلع نعلیک پر عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، وہ بڑی مبارک سرزمین ہے تاکہ اس سرزمین سے تلبس ہو اور اس کی خیر اور برکات نصیب ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ارینی انظر الیک، یا اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ زیارت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے، لیکن عام ضابطہ کیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ہاں جنت کی نعمت میں ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اللہ تعالیٰ کا وہاں دیدار ہوگا، لیکن دنیا میں ان آنکھوں سے دیدار مشکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ، اس تجلی گاہ پر ہم اپنی تجلی ڈالیں گے، اگر یہ اپنی جگہ ٹک گیا تو آپ دیکھ سکیں گے۔ پھر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی جعلہ دکا، وہ چورا چورا ریزہ ریزہ اور سرما ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہاں ایک بات یہ بتانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں ایک واحد نبی ہے جنہوں نے یہ درخواست کی کہ ارینی انظر الیک۔ کسی اور نبی نے یہ درخواست نہیں کی، صرف موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست ثابت ہے۔ تو ایسی کیا بات ہے، کیوں صرف اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی؟ تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، توجہ فرمائیے گا۔ جملہ یہ ہے کہ جب بات سے شروع ہوتی ہے، جب بات سے شروع ہوتی ہے تو بات پر رکتی نہیں ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ جب بات سے شروع ہوتی ہے تو بات پر رکتی نہیں ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ آج کل کے اس معاشقے کے دور میں، بے حیائی کے دور میں، یہ جو معاشقہ اور افیئر ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی، جوانی کی، عزت آبرو کی، ہمارے نسلوں کی، ایمان کی، سب کی حفاظت فرماوے۔ تو یہ عشق و معاشقے کی دنیا میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم لوگ پہلی بار کیسے ملے؟ تو کہتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں فلاں سائٹ پر ملے اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا۔ تو اس معاشقے کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کئی زمانے تک چیٹنگ سیٹنگ چلتی ہے، پھر معاشقے والے آپس میں بولتے ہیں کہ اب فلاں گارڈن میں ملاقات کب ہوگی۔ بات سے شروع ہوئی تو بات پہ رکی نہیں، بات آگے بڑھی کہ گارڈن میں ملاقات کب ہوگی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ ہے، بات سے شروع ہوئی تو بات پہ رکی نہیں، بات آگے بڑھی کہ ارینی انظر الیک، کہ جس رب سے شرف ہم کلامی ملا وہ اللہ تعالیٰ دکھتے کیسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہو جائے۔ اس نسبت پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی۔ تو الحمدللہ یہ مبارک سرزمین کی سعادت، زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہماری درسگاہوں میں تقریباً روزانہ لیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے بڑی عظمت کے حامل شخصیت ہے، جن کے علوم سے ہم الحمدللہ مستفید ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جن مصنفین کی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے کمال استفادہ کے لیے ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، دعا کا اہتمام کرنا۔ تو جب ان شخصیات کے مزار پر اور ان کے روضے پر حاضری کا شرف ملتا ہے تو ایک طالب کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے کہ جن کو ہم نے اتنے وقت سے پڑھا، جن سے مستفید ہوئے، ان سے ان کے روضے پر جانے ملا، ان کے قریب حاضری کا شرف ملا، اور پھر وہاں دعا کی سعادت مل جائے کہ یا اللہ ان کے علوم سے ہمیں اور زیادہ سے زیادہ مالا مال فرما۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس ایک واقعہ ان کا آپ کی خدمت میں طالب علمانہ حیثیت سے، کہ ہم چونکہ طالب علم ہیں تو
تو ان کا ایک طالب علمی کا اور حصول علم کا مشہور واقعہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں یا تو یتیم پیدا ہوئے تھے یا ایک قول کے مطابق بہت کم عمری میں آپ کے والد بزرگوار کا پیدا ہوتے ہی انتقال، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہوتے ہی انتقال ہو گیا، اور مالی حالات اچھے نہیں تھے، ان کی والدہ ماجدہ ان کی کفالت فرماتی تھی، اور حصول علم کا اتنا شوق تھا کہ مدرسے کی فیس بھرنے کے لیے یا استاد کی فیس بھرنے کے لیے والدہ یا امام صاحب کے پاس یا والدہ جو بھی کفالت کے ذمہ دار تھے، اتنے اسباب اور پیسے نہیں تھے کہ پیسے دے کر مدرسے میں پڑھا جا سکے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اب وہاں کے جو استاد پڑھاتے تھے ان کی درسگاہ کے باہر بیٹھ جاتے جہاں درس کی آواز آتی، اور وہاں سے وہ سبق سنتے اور یاد کرتے۔ حافظہ بڑا اچھا تھا، اخاذ ذہنیت کے حامل تھے، سب کچھ یاد کر لیتے، کئی مدت تک اس طرح علم حاصل کیا۔ بسا اوقات جب استاد گرامی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس میں تشریف نہ لاتے تو ان بچوں کو یا ساتھیوں کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سبق سمجھا دیا کرتے، پڑھا دیا کرتے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر مدرسے والے یا استاد نے دیکھا کہ یہ باہر بیٹھتے ہیں، پھر پوری بات سامنے آئی تو پھر ان کا بلا فیس کے اور بلا معاوضے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے میں داخلہ ملا۔ تو یہاں سے ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے علوم سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ ذرا تصور فرمائیں عزیز طلبہ کہ کتنی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا۔ آج ہم مدرسے میں ہیں، کیسے اسباب راحت یہاں پر موجود ہے، ہر قسم کی راحت کا انتظام ہے، فیس نہیں ہے تو دنیا میں اس کے بھی بہت سارے متبادل موجود ہیں، سب راحتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ پھر بھی ان کے نام لیوا ہونے کے باوجود اگر ہم اکتساب فیض میں، حصول علم میں تمام اسباب مل جانے کے باوجود بھی اگر کوتاہی کرتے ہیں تو عند اللہ ہمارا مواخذہ ہوگا کہ یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں حصول علم کے لیے نصیب فرمائی۔ ذرا باہر کی دنیا میں جا کر ہم غور کریں چھٹیوں میں کہ لوگ کن کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مسائلوں سے الجھے بغیر ہمیں ایسے مدرسے میں بھیج دیا کہ ہر طرح کی راحت رسانی، ہر طرح کا اسباب آرام یہاں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک فکر اوڑھ لیں، اس پڑھنے کو اور تعلیم کو اور عمل کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں۔ جیسے ان اکابر نے یہ علوم حاصل کیے تو انہوں نے اس کو اپنا مقصد زندگی بنایا۔ جب اس کا چسکا لگا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے ترج دیا، قربانیاں دی، پھر جا کر وہ اتنے بڑے امام بنے۔ کوئی بھی امام ایسے امام نہیں بن جاتے۔ تو وہ کتابیں ہم طلباء کو ضرور پڑھنا چاہیے جو ہمارے اکابر کا جو بچپن ہے وہ کیسے گزرا، انہوں نے حصول علم کے لیے کیا قربانیاں پیش فرمائی۔ ان چیزوں سے ہمیں بڑی مہمیز ملتی ہے اور اس کے ذریعے علم میں بڑی ترقی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا جانا ہوا صحابی رضی اللہ عنہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے روزے پر جو فاتح مصر کہلاتے ہیں، مصر کے فاتح کہلاتے ہیں، اور آپ نے پڑھا ہوگا قبر کے بارے میں کہ ان کی قبر تھوڑی سی الگ انداز کی تھی، جیسے صندوق نما عموماً قبرستان میں قبریں ہوتی ہے، ان کی قبر جو ہے وہ دیوار سے تھوڑی سی لگ کر تھی۔ تو پتہ چلا کہ کتابوں میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ قبروں کی دو قسمیں ہوتی ہے، صندوقی اور بغلی، تو وہ ان کی بغلی قبر تھی، تو اس کا آخری جو بناوٹ تھی وہ بھی اسی اسٹائل کا تھا۔ پہلی مرتبہ اس طرح کے انداز کی قبر دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اسی طرح وہاں پر ایک اور صحابی کے روزے کی زیارت ہوئی، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، تقریباً جن سے 55 روایتیں ذخیر احادیث میں مروی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنے بڑے ہمارے محسنین ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت، ان کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علوم ہمیں ان کے واسطے سے ملے ہیں۔ ان کے روزے پر جب حاضری ہوئی تو باہر وہ حدیث پاک لکھی ہوئی ملی کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ من نجات کس چیز میں؟ ایک تو ہوتا ہے مل فلاح، کامیابی کس چیز میں، لیکن آج کا جو دور ہے، حالات جو چل رہے ہیں، ان حالات میں فلاح سے پہلے والی ضرورت نجات کی ہے کہ ہمارے ایمان کی نجات ہو جائے،
جان کی نجات ہو جائے، عزت آبرو بچ جائے، نجات کس چیز میں ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 باتیں بتائی تھی، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول، گھر میں رہنے کا اہتمام، اور اپنے گناہوں پر کثرت سے روتے رہنے کا اہتمام۔ 3 باتوں کی نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ یہ 3 باتیں نجات دلانے والی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل قریب شیخ زین زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا۔ استاد گرامی قدر استاد الاساتذہ شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اقوال بہت ادب اور احترام کے ساتھ درس میں نقل فرمایا کرتے تھے، اور اس وقت سے جو ان کے نام کی مٹھاس استاد گرامی قدر کے منہ سے جو نکلی ہوئی مٹھاس دل دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ وہاں جا کر وہ چاشنی محسوس ہوئی، اور بالکل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ان کا مزار ہے۔ اسی طرح نخبہ اور نزہہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار بھی وہاں پر موجود ہے، اور ان کے تعارف کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب جب ہم شروع کرتے ہیں تو مصنف کے حالات پڑھتے ہی ہیں، تو کتنے بڑے امام ہیں۔ ان کے تعلق سے ایک بات عرض کروں، ہمارے استاد گرامی قدر شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم طلبہ کو ایک نصیحت فرماتے ہوئے یہ فرماتے تھے کہ بچوں، اپنے اندر تحقیقی مزاج پیدا کرو، اپنے اندر تحقیقی مزاج پیدا کرو، اور یہ فرماتے تھے کہ ہر چیز کے اصل ماخذ تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہر بات کے اصل ماخذ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اور پھر آگے فرماتے تھے، بچوں چاہے وہ بات ابن حجر ہی نے کیوں نہ بیان فرمائی ہو، بچوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابن جبل ہی نے کیوں نہ بیان فرمائی ہو۔ ابن جبل تو کوئی ہے نہیں، لیکن طلبہ سمجھ سکتے ہیں، تو فرمایا ابن حجر نے کیا، ابن جبل نے بھی کیوں نہ بیان فرمائی ہو، لیکن اپنی تحقیق اصل ماخذ کو تلاشنا، یہ حضرت کی ہمیں نصیحت تھی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ 14 جلدوں میں ہدی الساری سمیت 14 جلدوں میں فتح الباری، جس کے بارے میں تبصرہ آپ نے پڑھا ہوگا، لا ہجرت بعد الفتح، جس سے استدلال کرتے ہوئے یا استنباط کرتے ہوئے یوں کہا گیا کہ گویا فتح الباری کے بعد اب بخاری کی کسی شرح کی گویا ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس درجے کے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم ہیں۔ اسی طرح ہمارا جانا ہوا علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بڑا مشہور قصیدہ ناز شریف لکھی ہے، جس کا اصل نام ہے الکواکب الدریہ فی مدح خیر نبویہ، اس طرح کا کچھ ان کے رسالے کا نام ہے، ہاں، الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ، یہ ان کے رسالے کا نام ہے۔ 162 اشعار پر مشتمل امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف لکھی ہے۔ ایک بات اوپر کی عرض کروں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، انہوں نے ایک اپنا مجرب عمل بتایا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اللہم یا لطیف، اللہم یا لطیف انی اسألک اللطف بما جرت بہ المقادیر۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مجربات میں لکھا ہوا ہے، اللہم یا لطیف انی اسألک اللطف بما جرت بہ المقادیر۔ تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رکے ہوئے کام بناتے ہیں، اور گمشدہ چیز اور گمشدہ متاع اگر کوئی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ واپس عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں بات عرض کی جا رہی تھی، 162 یا 63 اشعار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کے نام سے جو مشہور ہے، قصیدہ میمیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو اس طرح انہوں نے وہ اشعار لکھے، اور علم الصیغہ پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا۔ علم الصیغہ میں وہ مشہور شعر ہے، فما لعینک ان قلت اکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت یستفق یہیمی، وہ جو علم الصیغہ میں یہ شعر ہے اکففا، یہ محل استشہاد ہے وہاں پر، تو اس نسبت پر مفتی عنایت کاکوری صاحب نے وہ شعر وہاں ذکر فرمایا، وہ اسی کتاب کا شعر ہے۔ تو اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، واقعے کے ذیل میں کہ ان کو برس کا یا فالج کا جو بھی مرض تھا، بیداری کے بعد وہ چادر ان کو نظر آئی، وہ چادر انہوں نے پہنی، اور اس کی برکت سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا نصیب فرمائی۔ تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے ہمیں نجات نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام اس کے لیے کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی وہ قصیدہ بردہ پڑھ کر اپنی اس طرح کی بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا مانگے تو انشاءاللہ وہ مجرب اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا علاج بیماری، یاد رکھنا چاہیے شریعت کی روشنی میں یہ جملہ غلط ہے۔ کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے، بس انسان ہو سکتا ہے کہ اس کے علاج تک نہ پہنچا ہو، یہ ممکن ہے۔ تو یہ بڑا مبارک قصیدہ ہے۔ اسی طرح الحمدللہ قرات کی دنیا میں مشہور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمارے بچوں نے سنا ہوگا۔ بڑی مشقتوں کے بعد الحمدللہ وہاں بھی حاضری کا شرف ملا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، مادرزاد نابینا پیدا ہوئے تھے، صرف 52 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ حرز الامانی یہ جو قصیدہ ہے 1173 اشعار پر مشتمل قصیدہ ہے، اس کے لکھنے سے فارغ ہونے کے بعد امام شاطبی عمرہ یا حج کے سفر پر تشریف لے گئے اور بیت اللہ کے تقریباً 12,000 امام شاطبی نے طواف فرمائے، اور واقعات میں لکھا ہے کہ ہر طواف کے بعد انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنی کتاب پڑھنے والوں کے لیے دعا کا اہتمام کیا ہے۔ تو ہم نے تو کئی جگہ عوام میں بھی سنایا اور درخواست کی کہ یہ تو ہمارے پڑھنے کی اگرچہ کتاب نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی شخصیت، وقت چونکہ کم ہے، وہ دوسرے واقعے کی طرف میں صرف اشارہ کر دوں کہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا درسگاہ میں کہ من جاء اولا فلیقرا، اور ایک دن انہوں نے اعلان کیا من جاء ثانیا فلیقرا۔ وہ واقعہ میں وقت نہیں ہے اس لیے اس کو حذف کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی تعلق مع اللہ ان کو حاصل تھا، اور ولایت کا نور کس قدر ان کو حاصل تھا، الہامی کیفیت کس قدر غالب تھی کہ اتنا بھی ادراک ہو جاتا تھا کہ کوئی طالب علم بے غسل آیا ہے اس کا بھی ان کو ادراک ہو جاتا تھا۔ تو ہم نے عوام سے بہت جگہ پر درخواست کی کہ اگر کوئی ایسے عالم صاحب مل جائے، قاری صاحب مل جائے، تو کچھ اشعار ان کی دعا کے حصول کی نیت سے کچھ اشعار پڑھ لینے چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارے طلبہ تو یہ کتاب پڑھتے ہی ہیں، تو یہ نیت بھی کر لیجئے کہ وہ 12,000 طواف کی 12,000 دعائیں ہمیں بھی مل جائیں۔ اس مناسبت سے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ تجوید ماشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہی، اور ہانسوٹ کی تجوید کا تو کیا کہنے، لیکن ہم نے اپنے طلبہ سے کل ایک بات عرض کی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ مخارج جو ہوتے ہیں، تو ایک تو عربی میں ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو کامل مخارج کی ادائیگی، اس کی رعایت، پھر عربی عبارت پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی مخارج ٹھیک ہے تھوڑے بہت ادا کیے جائیں، لیکن تلاوت کے انداز کی طرح نہیں ہوں گے۔ اور پھر اردو بول رہے ہیں تو پھر اس میں تھوڑا سا اور نزول ہوگا، اس میں زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ 100% صحیح فرمایا۔ بعض لوگوں کے نزدیک وہ اتنا تکلف کرتے ہیں، بعض مرتبہ عربی میں بھی اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی عین کا مخرج وسط حلق ہے، وسط بطن نہیں ہے کہ پیٹ میں سے عین نکالی جائے گی۔ تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ کون سی زبان میں بات چل رہی ہے، تلاوت ہے تو اس اعتبار سے وہ مخرج کی ادائیگی کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آخری بات عرض کر کے بات مکمل کروں، آیت پڑھی تھی ادعونی استجب لکم۔ پیارے عزیز طلبہ، آپ کی خدمت میں لجاجت کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ دعا کا خوب اہتمام کریں۔ الحمدللہ اگرچہ ہمارے مدرسے میں موبائل کی بلا کو دور رکھا گیا ہے، لیکن موبائل رکھنے والے جانتے ہیں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک مدرسے کے چھوٹے سے بچے کی دعا کا ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ وہ کس کیفیت کے ساتھ وہ مدرسے میں دعا ہو رہی تھی، وہ بچہ دعا کر رہا تھا۔ تو عزیز طلبہ، ہم دعا مانگنے کا اور لمبی دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، 1-2 منٹ کر کے برحمتی کا ختم کر دیے نہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، لمبی بات کریں۔ اور آپ کی دعاؤں کی ہمیں بھی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی امت کو بھی بہت ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ہمارے ملک کو بھی بہت ضرورت ہے، آپ کو خود کو ضرورت ہے۔ رب زدنی علما اور دیگر مسنون اور معصور دعاؤں کا اور اپنی ذاتی دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دینے کے لیے تیار ہے، کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں خوب لجاجت، عاجزی، کام بنتے ہیں 3 چیزوں سے، زر، زور، زاری۔ اس کی جناب میں صرف زاری چلے گی، نہ زور کی کرنسی چلے گی،
نہ زر کی چلے گی، وہاں صرف زاری چلے گی. تو اللہ کی جناب میں مانگنے کا اہتمام اللہ کی طرف سے پیغام ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں. ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا، ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا. دینے والے کو گلہ ہے گدا نہیں ملتا. غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم. دینے والا دے کسے دستے دعا نہیں ملتا. کوئی مانگنے والا ہاتھ تو آئے، ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں. تو عزیز بچوں اس کا خوب اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. اپنے در کا منگتا اور بھکاری اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.